اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد فرما لیتا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ملعون ہے، اس پر لعنت ہو جو ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے نام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وتعاونوا علی البر والتقوی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردے سے تو مدد نہیں مانگی جا سکتی ہیں، تو کیا زندہ لوگوں سے مدد لیا جا سکتا ہے؟ ہاں، زندہ لوگ قادر ہوتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق انسانوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن جو مردہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، اس کا معاملہ کٹ جاتا ہے، ختم، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ان کا۔ لیکن زندہ آدمی سے ایک دوسرے سے تعاون کرنا، جیسے کہ یہ قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، وتعاونوا، تم مدد کرو علی البر والتقوی، اچھے اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برے کاموں میں لوگوں کے ساتھ مدد مت کرو۔ اور یہ جو نیک کام ایک دوسرے سے مدد مانگنا لینا، یہ بھی اللہ کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد فرما دیتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد فرما لیتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2999 ہے۔ عبادات میں سے نظر نیاز عبادت ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما، یہ عبادت ہے۔ تو کیا ہم یہی نظر نیاز غیر اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جائز نہیں، یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سیدہ مریم کا تذکرہ فرمایا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، مریم نے یہ منت مانگی کہ اللہ مجھے اگر تو اولاد دے دے تو میں اس کو تیرے دین کے لیے آزاد کر دوں گی۔ تو یہ منتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6700 نمبر حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، جس نے منت مانگی کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، نیک کام کروں گا، یعنی منت اور نظر کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل جو اللہ نے آپ کے اوپر فرض تو نہیں کیا لیکن آپ نے اپنے اوپر فرض کر دیا، اب وہ منت اگر اللہ کی اطاعت سے متعلق ہے پھر اس کی اطاعت کر لو، آپ کو وہ منت پوری کرنی ہوگی، رب کو راضی کرنی ہوگی۔ وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَهُ، جس نے یہ منت مانگی اللہ کی نافرمانی کروں گا، تو پھر حرام منتیں غیر اللہ کے نام پر یا نافرمانی کی کام میں منت پوری نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں منت عبادت ہے وہاں پر قربانی بھی عبادت ہے۔ قربانی ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ، یہ اللہ کے لیے۔ اب یہ قربانی اگر ہم غیر اللہ کے نام پر ذبح کر لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر بھی، قربانی بھی اللہ کے نام پر کرو۔ غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کر لیا، یہ تمام امت اسلامیہ کا متفقہ مسئلہ ہے کہ یہ پھر حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہے، وہ شرک ہے۔ ہاں، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد اس کا ثواب، ایصال ثواب کے لیے، اپنے کسی مرحوم کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ نیت کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ذبح کرتے وقت صرف اللہ کا نام لے لیں اور دل میں یہ نیت کریں اللہ اس کا ثواب فلان بن فلان کو پہنچا دے، تو یہ جائز ہے۔ اور یہی جو ہے ذبح غیر اللہ کے لیے کریں تو فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، ملعون ہے، اس پر لعنت ہو جو ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے نام پر۔ اسی طرح طواف بھی عبادت ہے، بیت اللہ کو طواف کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے بھی حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ بیت العتیق سب سے پرانی گھر اللہ کا بیت اللہ ہے، اس کی طواف کرو۔ اس کو چھوڑ کر کوئی کسی کا قبر کا، کسی کے گھر کا، کسی کے پہاڑ کا طواف کر لیں تو پھر
وہ شرک ہو جائے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ بیت اللہ کا طواف جس نے 7 چکر لگا دیا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جیسے کہ اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ تو طواف عبادت ہے، کسی کی قبر، کسی کے گھر، کسی خاص جگہ کی طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔